پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ربائی۔ جو ربائی ہے، جب ہم جو کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے، جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے، ہم اس وقت اردو زبان کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نثر، دوسری ہوتی ہے شاعری۔ اور شاعری کی جو اصناف سخن ہیں ان میں سے یہاں پر ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ربائی۔ ربائی، پہلے ہم ربائی کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ربائی ربا سے مشتق ہے۔ ربا یعنی عربی لفظ ہے، اس کے معنی چار کے ہیں۔ صنف ربائی چار مصروں والی نظم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اگر تیسرے مصرے میں بھی قافیے کی پابندی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جو تیسرا مصرع ربائی کا ہوتا ہے نہایت ہی زوردار ہوتا ہے۔ ربائی کی کامیابی کا دار و مدار ربائی کے تیسرے مصرے پہ ہوتا ہے۔ تیسرا مصرع جتنا شاندار ہو، جتنا جاندار ہو، جتنا زوردار ہو، اتنی ربائی بھی جاندار، زوردار، شاندار تصور کی جاتی ہے۔ اس میں قافیوں جو بحور ہوتا ہے، بحور ہوتے ہیں، اوزان ہوتے ہیں، وہ ان کی پابندی اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور جو ربائی ہے، ربائی میں عام طور پر حکیمانہ اور عاشقانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بعض جو شعراء ہیں وہ ان مضامین سے ہٹ کر، یعنی حکیمانہ اور عاشقانہ مضامین سے ہٹ کر بھی اور بھی چیزیں نے ربائی میں قلم بند کیے ہیں، یعنی اس میں اور طرح کے مضامین بھی ہم قلم بند کر سکتے ہیں۔ اور ربائی سب سے پہلے جو ایرانی شاعر جس کا نام رودکی تھا، اسی نے یہ صنف ایجاد کی ہے، اور اس نے اس کی بھور جو اوزان ہیں وہ مقرر کیے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے اردو ادب کا تعلق ہے، یہ ہمارے اردو ادب میں فارسی سے آئی ہے۔ آپ کو نوٹ بنانا ہے، آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ جو ربائی ربا سے مشتق ہے، جس کی معنی چار کے ہیں۔ ربائی چار مصروں والی نظم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اگر تیسرے مصرے میں بھی قافیے کی پابندی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس کا جو تیسرا مصرع جتنا شاندار ہو، جتنا زوردار ہو، جتنا وزندار ہو، اتنی ہی ربائی وزندار اور زوردار تصور کی جاتی ہے۔ اور اس میں قافیہ، بحور اور اوزان کی پابندی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور جو ربائی ہے، اس میں حکیمانہ اور عاشقانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور مضامین اس میں قلم بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں حکیمانہ اور عاشقانہ مضامین ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ ربائی سب سے پہلے ایرانی شاعر رودکی نے ایجاد کی، یعنی کہی ہے، اس کی بنیاد ڈالی ہے، اس کے بانی رودکی ہیں، جو ایرانی شاعر ہیں، اور اس کے بعد یہ فارسی سے ہی ہمارے اردو ادب میں منتقل ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ اس ربائی پہ نوٹ لکھ سکتے ہیں، اس میں قلم بند کر سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ کل سے جو 15 جولائی سے ہمارے جو انٹرنل اسسمنٹس، جو ہمارے آن لائن ایگزامس ہونے والے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دے سکوں۔ انشاءاللہ الرحمن، اگر اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، موت نے فرصت دی، تو میں آپ کو اچھی طرح سے سکھاؤں گا کہ ملٹیپل چوائس جو کوشچن آپ کو وہاں پہ پوچھے جائیں گے، آبجیکٹیو کوشچن، وہ کس طریقے سے پوچھے جائیں گے۔ میں کل سے انشاءاللہ الرحمن اس پہ ایک شیٹ طے کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ربائی پہ نوٹ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آرام کے ساتھ اس کو قلم بند کر سکتے ہیں۔ باقی وسلم۔